لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الغدیر چینل کی جانب سے اسرار حسین شاہ حاضر خدمت ہے. مومنین کرام، زمرہ امامت کے پہلے تاجدار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ذیشان ہے کہ قیامت والے دن اہل جہنم میں سے 4 لوگ ایسے ہوں گے جن کے جسم میں سے اتنی بدبو آ رہی ہوگی کہ دوسرے سارے جہنمی بھی نفرت کر رہے ہوں گے. ان کو آب حمیم پلایا جائے گا. وہ شور شرابہ کر رہے ہوں گے، حسرت کر رہے ہوں گے، واویلا کر رہے ہوں گے، کاش ہم ایسے کام نہ کرتے اور آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ان میں سے پہلے شخص کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ان اشخاص کی علامتیں بھی بتاؤں گا اور ان کے گناہ بھی بتاؤں گا. ان جہنمیوں میں سے جو پہلا شخص ہوگا وہ آگ کے انگاروں میں لپٹا ہوا ہوگا. اس کے جسم کو آگ لگی ہوئی ہوگی، اس کے جسم میں سے بدبو آ رہی ہوگی. وہ آہ و بکا کر رہا ہوگا، اتنا شور ڈال رہا ہوگا کہ پورے جہنمیوں کو وہ تنگ کر رہا ہوگا. تمام جہنمی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئیں گے اور کہیں گے کہ بندہ خدا، دنیا میں رہ کر گناہ تو ہم نے بھی کیے اور گناہوں کی وجہ سے آج جہنم میں ہے، لیکن ہماری یہ حالت نہیں ہے جو تیری حالت بنی ہوئی ہے. سچ بتاؤ، دنیا میں تم نے وہ گناہ کون سا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت آیا اور تیری اس حالت کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں. تو وہ جہنمی جس کو آگ لگی ہوگی، آگ کے انگاروں میں وہ جکڑا ہوا ہوگا، وہ کہے گا رب اکبر کی قسم، کاش میں دنیا میں یہ کام نہ کرتا. میں دنیا میں رہ کر قرض لیتا تھا اور واپسی نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج میری یہ حالت بنی ہوئی ہے. تو مومنین کرام ذرا غور فرمائیں، آج کے اس معاشرے میں ہم قرض دے رہے ہیں، لینے والا دے نہیں رہا، اور جو قرض دیتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اکثر اوقات سود کی شکل میں دیتا ہے کہ میں آج آپ کو 2000 دے رہا ہوں اپنی ضرورت ختم کر کے، کل آپ نے مجھے 3000 دینا ہے. اس طرح قرض دینے والا بھی جہنمی آئے اور قرض لینے والا بھی جہنمی آئے. معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کسی مومن مسلمان کو قرض دینا بہت ہی بڑی عبادت ہے. اور یہاں پر ایک بات کا ذکر کرتا جاؤں، معصوم فرماتے ہیں جو بندہ کسی مومن مسلمان کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض دیتا ہے اور مقررہ تاریخ تک جب قرض واپس ہونا ہے، قرض دینے والا ایسا سمجھے وہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہے اور ہر روز اس کے نامہ اعمال میں قرض کی مقدار کے برابر صدقے کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ. سائل نے عرض کیا کہ مولا، اگر قرض دینے کی تاریخ بھی آ گئی ہے اور مومن مسلمان قرض واپس نہیں دے سکا، جس نے قرض دیا تھا وہ اسے مہلت میں اضافہ کر دے تو پھر کتنا ثواب ہے؟ تو معصوم نے فرمایا پہلے قرض کی مقدار کے برابر ثواب تھا، آج کے بعد ہر روز قرض کی مقدار کے 2 گنا صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جائے گا. معصوم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قرض دینے لینے کا پروسیس کر رہا ہو تو 3 باتوں کا خیال رکھے.
ایک تو جو ان کا معاہدہ ہو رہا ہے انہیں کتابی شکل دے، لکھ لے۔ نمبر 2، جس تاریخ کو قرض واپس ہونا ہے اس کو مقرر کر لے۔ اور نمبر 3، 2 گواہوں کو ارینج کر لے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کسی قرض دینے والے نے یہ تینوں کام نہ کیا اور اسے قرض کی واپسی نہ ہوئی، وہ روتا رہا، جولیاں اٹھا کر جس نے قرض نہیں دیا اس کو بد دعا کرتا رہے، اللہ اس کی بد دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس بندے نے ہمارے فرمان پر عمل نہیں کیا اور قرض دیتے وقت اس نے ان 3 باتوں کا خیال نہیں رکھا۔ قرض دینے کا بہت بڑا ثواب ہے، میں گزارش کر چکا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ قرض لیتا ہے اور قرض لیتے وقت وہ نیت کرتا ہے کہ میں نے قرض واپس کرنا ہے، اللہ غیبی امداد کر کے اس کی قرض کی واپسی کا خود سبب بنا دیتا ہے۔ اور جس بندے کی قرض لیتے وقت نیت بھی یہی ہو کہ کس نے دینا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں وہ قرضہ بھی واپس نہیں کر سکتا اور جہنم والے دن اسے آگ کے انگاروں کے صندوق میں جکڑا جائے گا۔ عالمین کی رحمت، ایک بندے کا جنازہ پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے تھے، پڑھاتے پڑھاتے روایت میں ملتا ہے مولا نے پوچھا کہ کیا اس نے کوئی قرضہ تو نہیں دینا؟ کسی نے کہا ہاں مولا اس نے 2000 دینار فلاں بندے کو قرض دینا ہے، تو آپ پیچھے ہٹ گئے، فرمایا جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ مان۔ روایات میں ملتا ہے کہ جو بندہ راہ خدا میں تلوار اٹھا کر دین اسلام کے لیے شہید ہو جائے، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس شہید نے بھی کسی کا قرضہ دینا ہے تو معصوم فرماتے ہیں وہ قرضہ اس کے ذمہ رہتا ہے اور اس وقت تک وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ یہاں پر ایک واقعہ پہ ملتا ہے کہ عالمین کی رحمت مسجد نبوی میں تھے، بہت بڑا ہجوم تھا، صحابی تھے، کسی جنگ سے واپسی ہوئی، وہاں پر ایک صحابی مارا گیا، شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آپ کا فلاں دوست جو تازہ شہید ہوا ہے جنت کے دروازے پر موجود ہے لیکن اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تم میں سے کوئی آئے جو اس کی مدد کر سکے؟ صحابہ نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے یہ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا اس شہید نے فلاں شخص کے 2 درہم ادھار دینا ہے، باقی تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں شہادت کی وجہ سے، لیکن یہ اس کے ذمہ ہے، تم میں سے کوئی آئے جو 2 دینار دے اور آپ کا یہ بھائی جنت میں جائے۔ ایک صحابی نے کہا مولا یہ دینار میں دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا مبارک ہو تجھے بھی اور اس کو بھی، تیری وجہ سے وہ شہید جنت میں چلا گیا اور قیامت والے دن تیری جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں۔ تو مومنین کرام، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے، قرض لیا بھی جاتا ہے، لیکن قرض کی واپسی کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو فرمان محمد وآل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی